السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ نساء مدنی صورت، چھٹے سپارے کا تیسرا رکوع، آیت نمبر 164 سے 165۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ کچھ رسول تو ایسے ہیں جن کا حال اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کا حال آپ سے بیان نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے بول کر کلام کیا۔ جی، وحی کا تیسرا طریق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے کسی رسول سے کلام کرے، اور یہ فضیلت بالخصوص موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر کیا گیا۔ البتہ معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی عطا ہوئی تھی، اور ان تینوں صورتوں کا ذکر قرآن کریم میں سورہ شورى کی آیت نمبر 51 میں بھی مذکور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا آغاز ہی ایسی وحی سے ہوا جس میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تھے، اور یہ آواز ایک درخت کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ پھر اس کے بعد بھی کوہ طور پہ ہم کلامی نصیب ہوئی، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ یہ رسول سب لوگوں کو خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے تھے، تاکہ ان رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے، اور اللہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ نے فطرتاً انسان کو اتنی عقل عطا کی ہے کہ وہ اللہ اور اس کی صفات کی معرفت حاصل کر سکے۔ انسان اتنا تو جانتا ہی ہے کہ کوئی چیز اس کے خالق کے بغیر وجود میں آ ہی نہیں سکتی۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اگر کوئی چیز مدت ہائے دراز سے ایک مربوط نظام کے تحت حرکت کر رہی ہے تو لازماً وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اس چیز کی نگہداشت کرنے والی بھی کوئی ہستی ضرور موجود ہے، کیونکہ کوئی چیز خواہ کتنی ہی مضبوط ہو، کچھ مدت کے بعد بگڑنا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر اس بگاڑ کو بروقت درست نہ کیا جائے تو بالآخر تباہ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اگر یہ کائنات محض اتفاقات کا نتیجہ ہوتی تو کب کی فنا ہو چکی ہوتی، لیکن چونکہ سب انسان ایک جیسی عقل کے مالک نہیں ہوتے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے رسول بھیج کر انسان کو تمام حقائق سے مطلع فرما دیا کہ انسان کی اس پوری کائنات میں حیثیت کیا ہے، اسے یہاں رہ کر کیا کردار ادا کرنا ہے، اور اگر وہ اس کردار کو ادا کرنے میں کامیاب رہا تو اس کی آخروی زندگی میں اسے اس کا کیا کچھ اجر ملے گا، اور اگر ناکام رہا تو اسے آخروی زندگی میں کیا کچھ دکھ اور مصائب برداشت کرنا ہوں گے۔ اور رسول بھیجنے کا یہ طریقہ اس لیے جاری کیا کہ قیامت کے دن کوئی شخص اللہ کے حضور یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے تو ان حقائق کا علم ہی نہ تھا، لہٰذا میں معذور ہوں۔ اور یہ انبیاء اور رسول دنیا میں اس کثرت سے آئے اور اپنے بعد نازل شدہ کتابیں چھوڑ گئے کہ عالم انسانی پر کوئی ایسا دور نہیں آیا جب کہ کوئی نبی یا اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کوئی کتاب دنیا میں موجود نہ ہو جو انسان کی ان حقائق تک رہنمائی نہ کرتی ہو۔ پھر بھی اگر انسان اس کی طرف توجہ ہی نہ کرے یا اللہ کی تعلیمات کا انکار کر دے تو اس کا وبال اس کی اپنی گردن پر ہوگا۔ اس آیت سے ضمناً یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچ چکا ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پیغام کو ان لوگوں تک بھی پہنچا دیں جن تک یہ پیغام ابھی تک نہ پہنچا ہو، کیونکہ ایسے علماء ہی حقیقتاً انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔